یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم مارد وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور رحمت للعالمین کے توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کے ایمان کی، عزت کی، اسلام کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر چند معروضات سلام پھیلانے کی اور سلام دینے کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ ہمارا اسلام اور ہمارا مذہب اور ہماری شریعت اور ہمارا طریقہ جو ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اگر اس پر بندے کو چلنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر زندگی خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ قرآن مجید کھولیں اور پڑھیں اور پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے تو اللہ نے جا بجا ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اور اس لیے مخاطب کیا ہے کہ ایمان جیسی کائنات میں اور دولت کوئی نہیں ہے، ایمان جیسا اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، ایمان جیسی اللہ پاک نے اس کائنات میں اور کسی چیز کو نہیں شرف بخشا جو ایمان کو شرف بخشا ہے، اور جس کا ایمان بچ گیا ساری کائنات اس کی سمجھو بچ گئی، اور جس کا ایمان لٹ گیا اس کی ساری کائنات لٹ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتکم، مت داخلو اپنے گھروں میں، یا غیر بیوتکم، کسی غیر کے دروازے میں، حتی تستانسوا، فرما اپنے گھر میں بھی جاؤ تب بھی اجازت لو، کسی اور کے دروازے پر جاؤ تب بھی اجازت لو۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ فرمایا اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلیہا، فرمایا تم اسے سلام پیش کرو، اور ایک مرتبہ اگر تم نے سلام پیش کیا ہے جواب نہیں آیا تو پھر سلام کہو، پھر جواب نہیں آیا تو پھر سلام کہو، پھر جواب نہیں آیا تو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے پھر دروازہ توڑو نہیں، واپس چلے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دروازے کو توڑنا شروع ہو جائیں، اور ہمارے اندر اتنی جہالت ہے نا، بعض لوگ تو ٹھٹے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی سلام تو دیتے ہی نہیں ہے نا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ایسے ہی دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام نے منع کیا ہے، فرمایا اپنے گھر میں بھی جاؤ تب بھی اجازت لے کر جاؤ، کسی غیر کے دروازے پر جاؤ تب بھی اجازت لو، فرمایا اگر سلام کا جواب نہیں ملا تو واپس چلے جاؤ، اگر جواب ملے اجازت دے تم تک داخل ہو،
ذالکم خیر لکم. اب قرآن نے الفاظ پر غور کرے دے. اس وچ اللہ پاک نے اس میں بڑے بڑے پردے رکھے ہیں، بڑے بڑے راز رکھے ہیں. فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں جان لو کہ کس گھر میں داخل ہو یا کسی کے گھر میں داخل ہو، اجازت لے کر سلام دے کر داخل ہو گو تو تمہارے لیے بہتر ہے. فرمایا تم نہیں جانتے جس گھر میں آپ جا رہے وہ کس کیفیت میں ہے. جب آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، سلام پیش کرو گے، وہ اپنی حالت درست کر لے گا، اس کی عزت بھی بچ جائے گی، تمہارا پردہ بھی رہ جائے گا. اور یہ سلام ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں سلام کو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ. سرکار فرماتے سلام کو عام کرو، ہر کسی کو سلام دو. واطعموا الطعام، فرما بھوکے کو کھانا کھلاؤ. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام. فرمایا دیاری تو ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، اجالے میں تو ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ریاکاری کی نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، نمازی کہلانے کے لیے نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے. سرکار فرماتے صلوا باللیل، فرمایا نماز پڑھو جب رات کی تاریکی ہو. والناس نیام، فرمایا اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہے. اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا وَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. اب توجہ کرنا جی، رات کی کون سی نماز ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا جب دنیا سو رہی ہے تم اٹھ کر اس کی نماز پڑھو. کون سی نماز ہے بھئی؟ عشاء تو ہم نے پڑھ لی، لیکن رب کس نماز کا حکم دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نماز تہجد ہے. جس خوش نصیب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے، دنیا سو رہی ہے، وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر مصلی بچھا کر اور اس کے آگے سجدہ کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک راز ہے جو رب نے مجھے بتایا ہے. فرمایا محبوب 5 نمازیں تو میں نے فرض کی ہے، وہ تو میرا حق ہے نا. کوئی بھی پڑھتا ہے وہ میرا حق ادا کر رہا ہے، لیکن محبوب نماز تہجد جو ہے میں نے فرض نہیں کی ہے، وہ نفل ہے. وہ نفل ہے. اور خدا کی عزت کی قسم آقا فرماتے اللہ نے مجھ سے کہا، فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کا حساب بھی دوں گا، اس کا اجر بھی دوں گا، لیکن محبوب توجہ، محبوب جو نماز تہجد ادا کرے گا قیامت کے دن میں جب اس سے ملاقات کروں گا تنہائی میں بلا کر ملاقات کروں گا. پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ توفیق دے سی. سبحان اللہ دے آپ چھوڑو نا. فرمایا محبوب میں تنہائی میں. کیوں؟ فرمایا یہ تنہائی میں اٹھ کر مجھے سجدہ کرتا تھا، تنہائی میں اٹھ کر مجھے یاد کرتا تھا. جب ساری دنیا خواب خرگوش تھی، نیند کے مزے لے رہی تھی، اور خاص کر گرمیوں میں جب صبح 2-2:30 کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے. فرمایا محبوبہ یہ نیند کو قربان کر کے میرے لیے اٹھتا تھا. قیامت کے دن تنہا بنا کر تہجد کا جو اجر ہے وہ اپنی ملاقات کی صورت میں بندے کو عطا کروں گا. اور پھر اطعموا الطعام، فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا. ایک طرف ساری زندگی کی عبادت، ایک طرف ساری زندگی کے حج، ایک طرف ساری زندگی کی عمرے، ایک طرف ساری زندگی کی نیکیاں. فرمایا رب اتنا اس پر خوش نہیں ہوتا جتنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر خوش ہوتا ہے. اور یہ ایسی عبادت ہے
آپ کبھی رب سے ملنے کا شوق ہو نا تو جو ہے رب سے کبھی ملنے کا آپ شوق ہو اور اس کی ملاقات کی لذت لینا چاہتے ہو، میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. آپ بازار میں پھرے، کوئی ایسا بندہ جو غریب بھی ہے، مزدور بھی ہے، بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، آپ ڈھونڈیں، اسے ملیں اور اسے کہیں آؤ ہم آج آپ کو کھانا کھلائیں گے. پھر اسے سامنے بٹھاؤ، جو تمہاری نفس کی چاہت ہے کہ یہ کھانا ہونا چاہیے، یہ میری خواہش ہے، اسی کا آرڈر کرو. تم اسے کہو کہ تو بسم اللہ پڑھ کے کھا شروع کر. جب وہ کھانا شروع کرے گا تم صرف بیٹھ کے تکتے رہنا. خدا کی عزت کی قسم، ایک ایک لقمہ اس کے شکم میں جائے گا، تجھے رب کی ملاقات کی لذت نصیب ہوتی جائے گی. اتنا وقت نہیں ہے بات کرنے کا، توجہ کرنا. حضور نے فرمایا سلام پھیلاؤ، عام کرو. ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہر بندہ میرے ساتھ محبت کرے. خواہش ہے؟ بولنا کوئی نا، اونچی آواز نہ بولو نا. خواہش ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، معاشرہ مجھے سلام کرے. اور سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے، سلام کا طریقہ بتایا. حضور نے فرمایا جو سوار ہے نا وہ پیادل کو سلام کرے، جو بیٹھا ہوا چلنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے، جو گھوڑے پر سوار ہے گدھے والے کو سلام کرے. کیوں؟ فرمایا اس لیے، فرمایا جو زیادہ اکثریت میں بیٹھے ہیں بعد میں آنے والا اکثریت کو سلام کرے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے اندر تکبر نہ آ جائے، سواری پر سوار ہو کے جا رہا ہے، تکبر نہ آئے. فرمایا وہ پیادل کو سلام کرے، اس لیے کہ تجھے جو سواری دی ہے تکبر نہ کرنا. اس لیے تکبر اللہ کی چادر ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے، کبر اللہ کی چادر ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا جو میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا، اور جو عاجزی کرتا جائے گا میں عزت ادا کرتا جاؤں گا. ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو، معاشرہ مجھے سلام کرے. اور ہم بھی یہودیوں کی طرح سے کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ساتھ یہ لفظ بھی کہا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خالی ہاتھ اٹھانا ثواب نہیں ہے، زبان سے کلمات ادا کرو گے تو ثواب ملتا جائے گا. حضور فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو ہر بندہ تم سے محبت کرے. آقا حضور سے عرض کی حضور یہی تو بات ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے. سرکار فرمایا سوکھا جب نسخایا آسان جی گل ہے. اصل تو ایک اللہ نے جڑا جاننا ہے جڑا وڈا ہے، جس نے کوٹی چنگی، جس نے کپڑے چنگے، جس کو گڈی چنگی، جس نے بنگلہ چنگا، جس نے کوٹھی بڑی، آشا اس کی سلام کرنے ہیں. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو نے نہیں دیکھنا ہے، تیری یہ نیت ہونی چاہیے جو مجھے ملے گا سلام کرتا جاؤں گا، رب اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا کرتا جائے گا. حضور گزر رہے تھے نا، محبت کے حضور گزر رہے تھے نا، تو ایک صحابی کے دروازے پر گئے نا، تو حضور نے دستک دینے کے بعد حضور نے کہا السلام علیکم. اب اس نے جواب نہیں دیا، سن رہا تھا. پھر حضور نے سلام کہا نا تو اس نے جواب نہیں دیا، سن رہا تھا. تیسری مرتبہ حضور نے سلام پیش کیا نا، اس نے جواب نہیں دیا، سن رہا تھا. پھر پیچھے سے دیکھ بھی رہا تھا. جب 3 مرتبہ حضور سلام کر چکے نا تو واپس جانے لگے نا، فوراً دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے پیچھے پیچھے عرض کرتا سونے محبوبہ کتھے چلے ہو؟ فرمایا ہم نے 3 مرتبہ سلام پیش کیا، تم نے جواب نہیں دیا تھا تو ہم واپس جا رہے ہیں. عرض کرنے لگا حضور جواب اس لیے نہیں دیا تھا، میں یہ چاہتا تھا آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. ایک دفعہ پھر بولو سبحان اللہ. ختم کرنا تو جو کرے حضور آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے. میرا جی یہ چاہتا تھا آپ میرے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہے، میں دل میں آمین کرتا رہوں گا. اور فرمائش سے محبت. حضور فرماتے جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں، 2 مومن، سبحان اللہ، آئے مومن
مسلمان نہیں مومن. سبحان اللہ. اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت سارا فرق ہے. کوئی منافق بھی ہوئی جنن نا, کوئی کس طرح نہیں ہوئی جنن, لیکن حضور مومن کی بات کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں سلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سینے کے ساتھ سینہ مچ کر کے ملتے ہیں, فرمایا ایک بندے نو بڑی تکلیف ہونی ہے, اے کہنے نو شیطان بہت رونا ہے, بہت رونا ہے. حضور سے پوچھا گیا حضور شیطان کیوں روتا ہے؟ میں جملہ آخر لگا ہے تو سبحان اللہ چنگی اشنی چینی ہے, مزہ بڑھایا. حضور اسے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا جب دو مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد ملاقات کے بعد جدا ہوتے ہیں, رب دونوں کو بخش دیتا ہے. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا وہ جدا ہوتے ہیں. عمل کتنا ہے کیا؟ نکا جا عمل ہے, تھوڑا جا عمل ہے, اتنی بڑی گل کوئی نہیں, ملنا ہی ہے, سلام دینا ہے. حضور فرماتے شیطان کیوں روتا ہے؟ فرمایا وہ اس لیے روتا ہے یہ آپس میں ملاقات کر رہے ہیں, دونوں بخشے جا رہے ہیں, دونوں. اور پھر دل سے بغض حسد نکل جاتا ہے. تیسری بات ہے کل ختم. ہر بندہ آنا معاشری آجنا میں بہت کمزور آ, مزدوری بھی کرنا ہے, گزارا کوئی نہیں ہونا. وظیفہ میں دسن لگا عمل تو سا کرنا ہے. سبحان اللہ. جے کاٹا رہا تو پوچھی کہ نہیں میں ہی اتھا ہی ہاں, جے زندگی ہے تے جے کاٹا ہویا. حضور نے فرمایا جب بھی تم باہر سے واپس اپنے گھر میں داخل ہو اجازت لے کر سلام کیا کرو. سبحان اللہ. حضور گھر میں کوئی نہیں, فرمایا خیر اسی ہر گھر بھی چاہاں, سبحان اللہ. جے اور کوئی نہیں تے اسی ہر گھر بھی چاہاں. تے فرمایا اللہ نے نیک بندے بھی ہر گھر بھی چاہاں, تے اہل بیت اطہار نو بھی فیض انہاں دا بھی ہے, ہر گھر بھی. فرمایا سلام کرو, گھر پیشہ کالی ہے. سرکار فرماتے جب بھی تم کہیں باہر سے واپس آؤ ایویں منہ بنا کے نہیں, خوش ہو کے, چہرے پر 12 نہ بچے نے وہاں مزدوری کری ہے تو تسا گھر بیٹھے نے ہو. فرمایا نہیں, خوش ہو کے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہے. اور پھر حضور نے فرمایا 3 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھے. پھر آقا نے فرمایا 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھے. آقا فرماتے ہیں عمل کرنا اس کا کام ہے, گھر میں ہیر پھیر کرنا میرے رب کا کام ہے. پھر بولو سبحان اللہ. فرمایا میں گھر کرنا مارو مارے مارے پھرو, اے تعویز دیو تا گل بنسی, اے دیو تا گل بنسی, اے تنو بڑا تعویز کوئی نہیں. فرمایا اے نہیں آخیا بازار ہے. فرمایا نہیں جسلہ کرو باہر نکلو, جسلہ باہر نکلو, جسلہ جاؤ باہر تھوڑے سے پھر اندر گئے ہو. فرمایا خوش ہوئی تے, غصے وچ نہیں, ناراضگی وچ نہیں, منہ بنائی تے نہیں, 12 بجائی تے نہیں, صبح صبح نہ ٹائم جس نے سورج نکلنا تھا کرنائیاں کھلی نہیں ہونیاں. فرمایا خوش ہوئی تھا السلام علیکم آقا 3 مرتبہ درود پڑھ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. فرمایا اگر رزق دروازے پھاڑ پھاڑ کے نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. یہ برکات ہیں اللہ رب العزت تاجدار کائنات کے توسل سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے اور اسلام کی محبت نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.